بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق منہاس۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 051-280-5031۔ مشتاق منہاس صاحب، آج مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ میں جو ہوں، میں آج ہاتھ میں ریموٹ لے کر بیٹھا رہا۔ ہمارے آج کل لڑکے جو نیوز بلیٹن وغیرہ تیار کرتے ہیں وہ بڑے کریٹو ہو گئے ہیں، بڑے ان کو وہ انٹرسٹنگ بناتے ہیں۔ ہمارے طرح کے جو کنزرویٹو، وہ جو پرانے لکھنے والے، وہ بیٹھ کے منشیوں کی طرح وہ اس میں جان ڈالتے ہیں، کو رونق ڈالتے ہیں۔ وہاں کو خبر ہوتی ہے اس سے پہلے ٹک 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 کو گانا ڈھونڈ کے لگاتے ہیں۔ آج میں انتظار کرتا رہا، میرے اپنے آج ٹیلی ویژن پہ آج انہوں نے وہ میڈم انمول کوئی لاہور کے ریاض کا اچھا پیکیج تھا، وہ ایک پیکیج تھا، اس میں میڈم انمول کا تو دکھایا، لیکن سارا دن جو ہے کسی نے یہ نہ کیا کہ آغاز ہی کرتے کہ پرائم منسٹر صاحب قومی اسمبلی میں آئے، تو میرا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ ذہن لگا کے یہ کہے گا دیر لگی، وہ کیا تھا گانا میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے۔ میں کہتا ہوں ٹک ٹک کر کے ہوتا تو معاملہ سیریس ہو گیا، تو کیا معاملہ سیریس ہو گیا، اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ معاملہ سیریس ہو گیا۔ کون سا؟ میڈم انمول کا؟ نہیں بھائی جان، کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ کس کا؟ میڈم انمول جو ہے، اب معاملہ کون سا سیریس ہوا؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، کیا ہوا؟ آپ کیا لینے، کیا وہاں پہ شیرینی بنٹ رہی؟ آپ نیشنل اسمبلی جب میں قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا، کیا بٹ رہا تھا؟ وہاں پہ گیلری پوری بھری ہوئی تھی، لوگ دور دراز سے آئے ہوئے تھے، پورے جرنلسٹ جو سال نظر نہیں آتے وہ بھی جگہ اپنی سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ عام طور پر ہے نا لاؤنج وغیرہ میں چلے جاتے ہیں سگریٹ وغیرہ پینے کو دائیں بائیں، یا کیفیٹیریا میں یا وزراء کے، سارے بندے بیٹھے رہے۔ 11:30 بجے تک تو سوال یہی رہا کہ وزیر اعظم آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اچھا جی، اچھا، وزیر اعظم صاحب کو بھی پتا تھا کہ آج بڑا بےتابی سے انتظار ہو رہا ہے، تو ان کے سٹاف والے بھی مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتے رہے۔ ایک ڈسپشن پلان یہ تھا کہ وہ جو یعنی وزیر اعظم کا چیمبر ہوتا ہے وہاں سیکورٹی بیٹھی رہی، لیکن میں تمہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 12 بجے تک ہمارا مرد مجاہد پی ایم ہاؤس میں بیٹھا تھا مزے سے۔ اس کے بعد پھر وہ آئے اپنے چیمبر میں، پھر انہوں نے اس کو بلا بالکل جیسے مطلب بندہ تفریح کرنے کہیں جا رہا ہوتا ہے، باغ جناح وغیرہ، اس وزیر کو بلا، اس کو چٹ بھیج، اسپیکر کو بلا، یہ وہ بڑا انہوں نے ٹائم لیا، باقاعدہ سسپینس بلڈ کیا فلموں والا۔ پھر اذان ہو گئی، لوگوں نے کہا بھی اب تو شاید وہ تقریر نہ ہوگی، لیکن میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مشتاق منہاس آج کل میرے حصے کی رپورٹنگ کرتا ہے، تو رپورٹنگ کے لیے کل میں اس کو دوران پروگرام کہتا رہا کہ دربار شریف کے مصاحبین سے رابطہ کر کے مجھے بتاؤ، تو 9:45 تک اس کی اطلاع یہ تھی کہ نہیں، لیکن 9:55 کے قریب اس کو پیغامات آنے شروع ہو گئے کہ نہیں ہوگا، کل آئیں گے اور خطاب بھی کریں گے۔ تو میں نے کہا میں مشتاق کی رپورٹنگ پہ اعتماد کرتا ہوں، لیکن مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں تقریر ٹیلی ویژن پہ سنوں گا۔ یہ اچھا صحیح ہے۔ تو میں نے گھر آ کے کھانا کھانے کے بعد تو اتنی لگا ماشاءاللہ آپ نے تو پوری داستان امیر حمزہ سنائی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ وہ آئیں اور وہ باتیں کریں، دیکھیں آج ایک ڈیولپمنٹ ہے بڑی، ایک دیکھیں یعنی جب آپ کو جنگ کے شادیانے بج رہے ہوں اور بالکل پتا ہو کہ جنگ کے شادیانوں میں انہوں نے جنگ میں سے 2 بندے لے کے کہا امن کی آشا اسی تو انداسنے چلاؤ، عرفان سے دیکھی رہی اللہ یوسف سے چلو نا امن کی آشا کرو نا، یہ آپ نے دیکھا اپنے پاس سے چار خوبصورت جو ہے نا، ٹھیک ہے، میرے سارے میرے اچھی بات ہے، بات میری رحیم اللہ اور میں جو ہے ہم دونوں اکٹھے جنگ سے یعنی میں اس کے ساتھ بھی میری بے تکلفی ہے، تم کون ہوتے ہو؟ میرے سینئر میں تو تمہارے سینئر میرا تو نہیں ہے نا رحیم اللہ، میرا دوست ہے یار، میرے لیے قابل احترام ہے، میں یہاں بیٹھوں، آپ اپنی بے تکلفی جو ہے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کو یہ بے تکلفی اس سے بھی زیادہ جتا دیں میرے سامنے۔ دیکھیں میرے سامنے رحیم اللہ ہوں، عرفان صدیقی صاحب ہوں، یا اپنا میجر عامر صاحب سے بھی سلام دعا دوستی محبت ہے، لیکن وہ ذرا صافی نہیں ہے۔ نہیں میجر عامر صاحب جو ہے ان سے پیار محبت ہو سکتا ہے، لیکن میجر عامر جو ہیں تو پھر ان کی پہلے میری بہت ٹینشن تھی، اچھا، کیونکہ وہ جب محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ کو دائیں بائیں کرنا تھا، وہ ISI کے یہاں ڈیٹ چیف تھے اور وہ بندے شندے اپنے نکال رہے تھے، میں ان کو بریگیڈیئر انچارج کے خلاف لگا رہا۔ پھر وہ محترمہ بے نظیر کی حکومت آپ کو پتہ ہے ٹاپل کرنے، وہ مڈ نائٹ فلاں یہ وہ، لیکن پھر یہ ہوا کہ میرے مرحوم دوست حضرت سہیل کے ساتھ وہ میرے گھر آ گئے
मेजर आमिर साहब, और उसके बाद हमारे बड़े सीनियर होते थे अब्बास अतर साहब। तो बस वो फिर हम आमिर हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, आमिर भाई हो गए। अच्छा ठीक है, चल। लेकिन आज ये मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने उससे पहले भी मीटिंग की, प्राइम मिनिस्टर हाउस में की, एजेंडा तैयार हुआ, सारी चीजें, तकरीर, ये देखें आज उन्होंने कोई ऐसी नहीं है पॉलिसी, देखें मियां जो ओरिजिनल तकरीर आई थी उसको बदला गया है टोटली। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि उसको बदला गया। किसकी रोशनी में? ये मुज़ाकरात की रोशनी में नहीं जनाब अली, उस तकरीर को बदलने से पहले ओबामा ने, कल तुम्हें पता है, स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस किया था, उसमें ड्रोन का तस्करा था, उसका पहले तजिया किया गया। उसके बाद सरताज अजीज साहब जो आजकल अमेरिका में होते हैं, नहीं साहब, ना हम भी रिपोर्टिंग करते हैं, तो मैं भी उनसे डबल चेक किया गया कि कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि अब गुफ्तगू करें तो फिर कम बख्त मारा को ड्रोन तो नहीं आ जाएगा। हाँ, उन्होंने कहा जी नहीं, उसमें को पकड़ा ही नहीं दे रहे। तो इसीलिए वो आपको पता है कि ड्रोन से मशरूत नहीं किया उन्होंने। हाँ, वो नहीं हुआ। लेकिन देखें कि आज उनने सबसे, उनके भी जो वज़रात, नोटेड, मैं नोटेड, लेकिन नजरअंदाज, नोटेड बट लेट इट पास। हाँ, चलो बस ठीक है। ये सारे वो उनके लोगों ने बाकायदा देखे ना, इमरान खान साहब की पार्टी से खुर्शीद शाह साहब की पार्टी से, हर वाली पीपल्स पार्टी का इस पूरी गेम में नहीं वो किरदार है उर्दू में जो मैं नहीं बोलने दूंगा, जहां पे जिस वक्त मुझे खबर आई होगी मैं नहीं बोलने दूंगा। अच्छा, खबर है तो खबर भाई साहब, पीपल्स पार्टी का किरदार है 12वां खिलाड़ी नहीं होता। हाँ, तुम भी इफ्तिखार आ रहे हो 12वें खिलाड़ी। पंजाबी में उसको कहते हैं रेलू कट्टा। नहीं, ये उसका पंजाबी में एग्जैक्ट जो मुतबादिल है 12वें खिलाड़ी का, 12वां खिलाड़ी जो है ना वो ये है। अच्छा, अब अंग्रेजी में आपने बहुत महज़्ज़ब तरीके से कहना है तो ये है टेकन फॉर ग्रांटेड। इसीलिए उस तकरीर के बाद खुर्शीद शाह साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा जो सरकार की मर्जी हम हाजिर हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, उनसे बात सारी किया गया तो इमरान खान को, भाई सबको देखे नुसरत साहब, इमरान खान सबके साथ मैं देखे, आपकी खबर परसों चौधरी निसार अली खान खुद गए बन्नी गाला, हाजिर हुए। अच्छा, तो परसों से उन्हें लिया गया। तो अच्छी बात नहीं है कि आप तो उसकी बात है, जाहिर है दो हमारे पंजाब के लोगों ने मिलकर पंजाब को बचा लिया, वरना एक और अहमद शहाब दाली आ जाता। यार क्या बात कर रहे हो तुम? क्या, कहां से, क्या मतलब? ये मैं बात नहीं कर रहा। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? ये गार्डियन अखबार राना सनाउल्लाह, क्या राना सनाउल्लाह ने तो ना सुन लो ना जो उन्होंने कोट, टू प्रोटेक्ट पंजाब, पंजाब को बचाने के लिए ऑपरेशंस विल बी माउंटेड इन 174 एरियाज ऑफ द प्रोविंस। सूबे के 174 इलाके में ऑपरेशंस होंगे। वेयर? सूबे कौन से? पंजाब। तो वेयर नहीं, आगे भी तो सुनो ना। वेयर कम्युनिटीज ऑफ पश्तून्स, जहां पख्तून फ्रॉम द कंट्रीज मोर वॉलेटाइल नॉर्थ वेस्ट हैव सेटल्ड, वी फील एप्रीहेंशन दैट दे विल रिटेलिएट इन पंजाब। समझ आई बात? तो पंजाब को बचाने के लिए चौधरी निसार अली खान साहब का बन्नी गाला जाना बहुत जरूरी था कि भाई इस इंटरव्यू से तो आज प्राइम मिनिस्टर ने तो इसके ऊपर भी आपने इज़हार नाराजगी तो किया ना, नाराजगी नहीं, नाराजगी इमरान खान ने इसकी तरफ तो ये इशारा किया तो उनके इल्म में आया। तो अच्छा चले, मैं इस पे नहीं जाता जी, जो भी है राना सनाउल्लाह खान अपना वो मिनिस्टर ने, उनके अपने मुफादात हैं, उनके अपने सूबे के मुफादात, मैं उनके जाती नहीं कहता। अगर कोई इस तरह से सोचता, अगर जिंदगी में कभी पूरा सच बोला है तो राना सनाउल्लाह ने खुदा की कसम से इस इंटरव्यू में बोला, ईमान से कसम। अच्छा छोड़े ना जी, अच्छा भाई मेरे लिए ये मुज़ाकराती टीम बन गई है, जो ये कह रहे थे कि मुज़ाकराती, हम भी कह रहे थे ऑपरेशन फौजें वहां पहुंच गई है, डिप्लॉयमेंट हुई है। तो मुज़ाकराती टीम को तालिबान का टेलीफोन नंबर तो दो। उनके इरफान सिद्दीकी साहब ने भी दरखास्त दी है कि अब वो भी टीम का एक ऐलान कर दे। उन्होंने भी 2 साफी रख दिए, फिर क्या करेंगे? नहीं, वो उनके नाम कौन कौन से होंगे? नहीं, साफी और टॉस करें। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, उनके कौन कौन होंगे? उनका इजलास हो रहा है, उन्होंने वैसे बाय एंड लार्ज सब ने इसको नहीं वो तो खुश तो ये एक अप्रिशिएट किया है। अच्छे लोग हैं उसमें, नहीं मुज़ाकराती टीम में भी अच्छे लोग हैं, सारे अच्छे। उन्होंने, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने भी कहा, तो जब कहा है तो बात करनी है, अमन की कोई उम्मीद पैदा हुई है, और जंग से पहले उम्मीद पैदा हुई है, तो छोटी सी आशा, उनकी आशा अगर पैदा होने में तो क्या हर्ष क्या है? तो कोई नहीं, मैं तो अल्लाह ताला, देखो भाई
آپ تو رانا ثناء اللہ کا انٹرویو نکال رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہر نہیں میں تو یہ اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچانے کے لیے کیوں بچا رہے ہیں؟ دیکھیں خیر میں سے شر کے پہلو تلاش کرنا بھی شرارت ہے، شرارت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں شرارتی آپ ہیں، لیکن مجھے اتنی سنگین شرارت کا علم نہیں تھا کہ آپ یہ جو یہ میں نے کیا شرارت کی؟ میں نے ایک پرنٹ نیشنل لیول پہ ایک سین ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کو بچانے کے لیے جو ہے نا یہ ملتان سے کال۔ السلام علیکم۔ پھر السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ نصرت جوید صاحب اور مشتاق صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی سر میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج وزیر اعظم صاحب نے جن 4 لوگوں پر کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے مذاکرات کرنے کے لیے، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ چاروں بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں، لیکن اس میں حکومتی نمائندے کسی ڈر کی وجہ سے نہیں شامل نہیں وفاقی وزیر کے اسٹیٹس کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر عرفان صدیقی صاحب اس میں ہے جی۔ لیکن پھر اس میں کوئی انہوں نے اپنی پارٹی کے یا نہیں بھائی صاحب اونرشپ دینے سے کیسے؟ ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ود دا اسٹیٹس آف وفاقی وزیر نیشنل امور کے، تو یہ تو بلکہ اونرشپ لی ہے بھائی۔ بریک حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جناب میرا خیال ہے کوئی کال ہے تو دے دیں کیونکہ پھر آگے بڑھنا ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں اپنا حارث بات کر رہا ہوں اپنا ملتان سے۔ جی بھائی جی میں نے ایک کوشچن یہ کرنا ہے کہ آج آپ اپنا کمیٹی کے بعد اپنا مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی میں نیوز وہ دیکھ رہا تھا جس پہ آیا تھا کہ کراچی کے بم اٹیک کی ذمہ داری پہ تحریک طالبان نے قبول کی ہے، تو اس کے بعد یہ مذاکرات کس طرح ہوں گے اور کس طرح ہو جائیں گے؟ کائنڈلی اس بارے میں بتائیے۔ جی یہ ایک بات آپ کی اہم ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر شروع کی، ان کی تقریر کا آغاز تو مشتاق صاحب ایسے ہی تھا جیسے کچھ کرنے والے ہیں۔ وہ شاید وہ بیچارے رانا ثناء اللہ بھی یہ بھی سوچ کے بیٹھ کے تم بھی مجھے 2-3 دنوں سے وہ موبلٹی ہو گئی۔ موبلٹی تو ہے نا۔ ہاں وہی نا، وہ تو وہ بیچارے مذاکرات کا قطن یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دے کہ اچھا جی مذاکرات مشتاق میرے پیارے مذاکرات کرو لیکن جنگ کی تیاری بھی ساتھ کرو، اور جنگ کی تیاری اور تمہیں جو ہے ایک لائسنس ہے نا کہ ہم تو بول کے کل شرمندہ ہو جائیں گے کہ کیا کیا، لیکن رانا صاحب کو اگر تمہاری جیسی غلط فہمی ہو جائے تو وہ ایسا بیچارے انٹرویو دے دیتے ہیں، وہ بھی گارڈین کو۔ وہ عمران خان وہ ظاہر پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، پھر یہ وہ انہوں نے کہا میں نے شہباز شریف سے بات کی ہے کہ واٹ از دس، یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں وہ یعنی ریپریمینڈ اتنا پبلکلی ہو گیا بیچارے رانا صاحب۔ نہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروونشل گورنمنٹ کا اس پہ نہیں گھر کی بات ہے یار، کیا ایسی اس میں یعنی فیڈرل اور یہ کیا بات ہوئی؟ حد ہوگی تمہارے والی کو باہر کیا۔ اچھا دیکھیے کتنی ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کرنا ہے۔ یہ جو ٹیم بنی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں لوگوں سے جو ہے نا، ان سے جو کہ آج بھی جنہوں نے دھماکے کیے، تو اس سے ان سے مذاکرات کے نتیجے میں شاید کچھ امن آ جائے۔ امن نہ آ جائے تو آج دیکھیں، آج مولانا فضل الرحمان مجھے بڑے اچھے لگے، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ بس یہی کہ بھائی آپ انہوں نے یہ کہا کہ بہتر ہوتا کہ ہم سے پہلے پوچھ لیا جاتا، لب و لہجہ۔ اب یہ پہلے پوچھ لینے کی بھی بات سن لو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی تیاری ویاری نہیں تھی۔ وزیر اعظم صاحب کے تشریف اچانک رات کو ان کو کیا خواب آیا کہ جی نہیں کہ یعنی یہ کمیٹی بنا لیتے ہیں اور راتوں رات بات تو سمجھے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اندر آنے سے ہچکچا رہے تھے تو وہ کمیٹی بنا رہے تھے اس وقت۔ اس میں ہوتا یہ کہ میاں صاحب کو تو یہ ہے کہ اترتے ڈرائیور سے بھی پوچھ لیتے ہیں تیرا کی خیال ہے، دھماکہ کر دیے۔ وہ ان کی عادت ہے، دیکھو نا عوام کے رہنما نہیں، ان کا سٹائل ہے، یہ سٹائل ہے، میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، اچھی بات ہے ان کا کہ وہ ایک ان کے یعنی کرتے ہیں وہ حدوں کی۔ اچھا کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کبھی میاں محمد اچھا میں نے کبھی رپورٹنگ کی اپنی زندگی؟ آپ نے یقیناً رپورٹنگ کی ہے۔ اچھا آپ کے خیال میں کیا میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کو رپورٹ نہیں کرتا رہا؟ کرتے نہیں، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بھائی صاحب، وہ اکثر ان کا صدیق وہ ایک ہوتا تھا، اس سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے، بڑے پھر کر دیا بہت صدیق الفاروق
صدیق مالشیا ٹائپ کا ہی بولا تھا، اس کو باڈی گارڈ کہتے. خیر چھوڑو. اچھا وہ اس میں یار واقعی وہ تھے، میں جانتا ہوں وہ ٹوپی جی نے، ہاں مجھے وہ بڑے عام، وہ ان سے بھی مشاورت لیکن اور یہ اچھی بات ہے عوامی اچھا کیا رہنما اس کی کا. کوئی کسی کیا آپ دیکھیں، آپ نے تو تنزن کہا، دیکھیں میں آپ کی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عوامی رہنما کیا ہوتے مجھے یہ ہوئے بتائیں قوم کے نمائندے کیا ہوتے ہوئے، ڈرائیور سے اپنے سٹاف سے یہ پوچھنا، اور یہ اگر دیکھیں آپ جس پیرائے میں کہہ رہے ہیں، لیکن چھوڑے میں نہیں کہتا کہ انہوں نے کتنے لوگوں سے مشاورت اس میں کی. یہ ہے یہ جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ لا یعنی گفتگو کر رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے ایک یہ تو یہ دائیں بائیں کیوں کر رہے ہیں؟ سن لینا میری بات، انہوں نے یہ تو فیصلہ کر لیا تھا، یہ ثابت ہوا کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو گئے تھے بنی گالا اور عمران خان صاحب کی آشیرواد لے کر آئے، تو وہی انہوں نے کل پھر بات ہوئی تو رستم خان یعنی کہ ان کا محمد کا نام جو آیا وہ KPK کے. اچھا اگرچہ ان کو گلا ہوا کہ مجھے بھی میڈیا سے پتا چلا ہے میرا نام ہے، کیونکہ بنی گالا والا بھی بادشاہ ہے، کبھی ہماری پارٹی کے ہیں منظور کر دیا نا، چلو گو یو ہیو بین ڈپیوٹیڈ. بس دیکھو نا جس بندے کو ڈپیوٹ کرنا ہوتا ہے اس سے پوچھتے تھوڑی ہیں، اس کو کہتے ہیں یو ہیو بین اسائنڈ دس. تو وہ عمران بھائی ٹھیک کیا انہوں نے، وہ صحیح، یہ اسی طرح ہوتے ہیں یہ لیڈر یہ کرتے ہیں. چونیا سے کالر ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بجائے اس کی کمپوزیشن کیسے ہوئی، کمیٹی کیسے بنی، بتا رہا ہوں نا جو ہے نا وہ جب یہ ہوا. اچھا خیر وہ پہلے آپ اس پہ آئے، سن لو چونیا یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ کال سن لو. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ سر سید عامر حسین تقوی چونیا سے بات کر رہا ہوں. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ٹھاک جی، اللہ کا کرم. اچھا جی، میں جناب علی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے تو نواز شریف کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 9 مہینے بعد جو ہے اپنا اسمبلی میں قدر درجہ کیا. 6 مہینے بعد 6 مہینے بعد قدر درجہ کیا. دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، نواز شریف صاحب جو ہے نا، لگتا یوں ہے کہ آپریشن کرنے سے وہ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، جیسے کہ خوف ہے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ ان کا آخری حل جو مرضی کر لیں، ان کو بالآخر جو ہے جتنے مرضی مذاکرات کر لیں، ان کو بالآخر آپریشن کرنا ہوگا. آج کر لیں یا کل کر لیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، عمران خان صاحب ہیں اور دوسرا دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں، وہ کھلم کھلا طالبان کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں. خدارا ان کو چاہیے کہ قوم کا درد نہیں، آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. طالبان کے ساتھ ہونے کا فائدہ ہے، دیکھیں ایک تو جان بھی بچتی ہے، روزگار محفوظ رہتا ہے، عزت محفوظ رہتی ہے. تو دیکھیے نا، بہرحال کہنے کا تو شیر کی ایک زندگی تو گیدڑ یہ وہ. اب میں تو بلکہ خود میں تو پچھتا رہا ہوں، میری تو بڑی خواہش ہے، میں کم وقت مارا ایسی کالدم تحریک اور یہ اور وہ فلاں ڈماغ. آپ چاہ رہے ہیں نہیں، آج کے بعد سے اگر مجھے آئندہ زندگی ملے اب تو میں، اب پتہ نہیں میرا اعتبار کریں گے یا نہیں، ورنہ میں بھی بہت خوبصورت الفاظ میں اسامہ بن لادن شہید کہا کروں گا. یہ وہ اٹ گیوز یو ریسپیکٹ، اٹ گیوز یو. نہیں بالکل، مجھے اب تو بالکل یقین ہو گیا ہے کہ وہ شہید ہے اسامہ. آج کے بعد سے بھائی وہ شہید ہے. نہیں تو شہید ہے نا، تو اس میں کوئی ایسی اسامہ بن لادن شہید. بالکل. وہ کون سے ابھی حکیم اللہ محسود شہید. نہیں میں سب کے بارے میں دیکھو آئی وانٹ. اچھا یہ بتائیں کہ دیکھیں نا جی، اچھا وہ یہ ہوا کہ پرائم منسٹر نے کیا کہا جی، ڈرون. یہ دیکھیں نا، ہاں ڈرون میرے نزدیک ہر ماں ایک جیسی ہے. وہ فاٹا میں ڈرون حملے میں نشانہ بننے والی کسی بے گناہ بچے کی ماں ہو، یا پشاور اور راولپنڈی میں خودکش حملے کی نظر ہونے والے کسی مبشر کی ماں، سب کا دکھ میرا اور میں اسے محسوس کرتا ہوں. بہت اچھا ڈائلاگ. وہ موونگ جناب اسپیکر یہ بیچ میں ہاں کیا وہ یہ نہیں اسی طرح کا ڈائلاگ ہے کلاس. وہ راجندر سنگھ بیٹی نے لکھا تھا یار، بہت ادیب تھا، بہت بڑا یار. دلیپ کمار نے ادا کیا. میں کر رہا ہوں، یہ آج بڑی ہی سیریس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟ یہ کمیٹی بنی ہے، مذاکرات ہوں گے. کل طالبان نے ذرا اجلاس بھی بلایا، کل پرسوں جب بھی بلایا وہ اس میں فیصلہ کریں گے. پھر اس کے بعد یہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کمیٹی ان کو بٹھائے گی گورنمنٹ کو. کہاں بیٹھیں گے؟ یہ اپنا میں بریک پہ جاؤں، میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کہاں بیٹھتے. جی ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. نصر صاحب بڑی ہی سنجیدہ تقریر کی ہے، بڑی ہی سنجیدہ معاملات ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے، بڑی سنجیدہ طریقے سے معاملات آگے چل رہے ہیں. اور اس میں
آج کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ مذاکرات کار کا ایک جو ہے نا وہ ان کی معاملات لے کر چلیں گے، جیسے دونوں پارٹیوں کو بٹھائیں گے. آپ نے کہا تھا کہاں بٹھائیں، میں کہتا ہوں یہاں بٹھا، یعنی ہم حاضر یہاں بیٹھ کے بات کریں. خاص وجہ تو سنجیدہ تجزیہ، سنجیدہ تبصرے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اگر آپ کو اتنا اعتراض ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے سنجیدہ بات کروں. ہاں سنجیدہ بات کریں، آپ کبھی دائیں کبھی، لیکن اسے ہضم کر لیجئے گا. فی الحال مظفر گڑھ سے کال لے لیں، پھر میں جب سنجیدگی سے بات کروں. ہاں سنجیدگی سے بات کریں، کوئی نہیں، ہضم کرنے میں کوئی پرابلم نہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. وسیم محمد بات کر رہا ہوں مظفر سے. جی وسیم صاحب. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا جی وسیم صاحب بات کرنے کا. جی بھائی. تو میں نے ملک کی آپ سے کچھ بات کرنی تھی آپ سے. میری بات تھوڑی سی اگر ملک کی فائدے کے لیے بات ہے تو انشاءاللہ باتوں سے فائدہ ہوتا ہے. جی تو میں یہ چاہ رہا ہوں، جیسے جب سے پاکستان بنا ہے تو اس کے حالات دن بدن خراب سے خراب اور بیکاری بنا ہوا ہے ملک. جبکہ یہ ایسا ملک ہے اللہ کے فضل سے یہ لوگوں کو بھیک دے سکتا ہے. اس میں اتنے وسائل اور خزانے ہیں کہ یہ دنیا کی امداد کر سکتا ہے، لیکن بھیک مانگ رہا ہے صرف مس مینجمنٹ کی وجہ سے. اس میں اگر یہ دو چار چیزیں درست کر لیں، یہ ابھی جو جیسے موجودہ حکومت ہے یہی اگر بہتری کی طرف تو تھوڑی سی کوشش کر لے تو انشاءاللہ چلے جی بہتری کی طرف ہو کے آپ کو جو ذخائر نظر آ رہے ہیں ان کو باہر نکال کے تو استعمال کر لیں. تو وہ بڑے ذخائر تو ہے، ذخائر تو ہاں وہ تو ہے. وہ معین قریشی کے زمانے سے تھر کول ڈھونڈا ہوا ہے. تھر کول نہ بھی ہو جی، یہ ہمارے لہلہاتے کھیت، یہ باغات، یہ سمندر، یہ گلیشیئر. کیا مطلب؟ اچھا گلیشیئر کا کیا کرتے ہیں؟ سیاچن پانی آتا ہے بھائی، اچھا، خدا کا نام لے. کیا بات کرتے ہیں اچھا خیر، آپ؟ یہ دنیا میں ہر کسی ملک کو 4 موسم، یہ ساری دنیا کو خاص ہے ترکیب میں، اور خاص کر کے اتنے ٹیلنٹڈ نہیں، خاص ہے ٹیلنٹڈ لوگ. میں کہتا ہوں کہ اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ یوتھ کہ یعنی جس ملک کی یوتھ بلج، بلکہ باقاعدہ ایکسپریشن ہے اس کا. تو ماڈرن 70% آپ نے کہا سنجیدگی سے بات کر دی ہے تو دیکھیے یوتھ بلج. اچھا اب وہ مسئلہ یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ آپ اگر وہ چاہ رہے ہیں، میں یہ جگہ کا کیوں پوچھ رہا تھا. دیکھیے اب آپ نے میری، ہمارے بچپن میں مائیں نانیاں ہمیں کہانی سنایا کرتی تھیں اور اس میں جب ڈراونا مقام آتا تھا تو کہتے تھے کہ توتیا من موتیا اس گلی نہ جائیں، یعنی کہ اس طرف نہیں جانا، اس گلی کے وہاں خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو بچ کے رہنا. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یہ چاروں کے چاروں، اس میں حتیٰ کہ رستم شاہ محمد صاحب بھی میرے بزرگ دوست ہیں، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. جب وہ افغانستان میں سفیر تھے میں سب سے پہلے جب بھی وہاں جاتا تھا ان کو حاضری دیتا تھا اور یہ مجھے ہمیشہ وہاں سے بہت اچھے خوش میوہ جات چھوٹے بھائیوں کی طرح خیال رکھے. نہیں دیکھو جو ہے ان کی بات، یعنی بہت پیار کرنے والے. ٹھیک ہے. مجھے صرف ایک خدشہ ہے کہ مذاکرات کے لیے یہ ادھر نہ جائیں. ادھر کدھر بھائی میرے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تمہیں کرنل امام یاد ہے نا؟ کرنل دیکھو میجر عامر، رستم شاہ محمد، ان دونوں نے طالبان کے لیے، خواہ وہ گڈ طالبان ہوں یا بیڈ طالبان ہوں، وہ کچھ نہ کیا ہوگا جو بیچارے کرنل امام نے کیا تھا. 1980 کی دہائی سے تربیت دینا شروع کی گلبدین حکمت یار سے لے کر، پھر وہ بیچارہ ہرات گیا، ہرات سے اس نے پورا طالبان کو ساتھ ساتھ لانچ کیا اور ان کو تو یہ اس معاملے میں کیونکہ مجھے پیارے ہیں یہ لوگ، تو میرا نہیں خیال کہ رستم شاہ میمن اور بھائی عامر کا وہ محبت، عزت اور وقار، ٹھیک ہے پنج پیر ہیں، ان کے والد صاحب مولانا طیب، بڑا ان کا وقار، بڑے وہ اپنی جگہ، لیکن دیکھو نا وہ کرنل امام. تو اس لیے یہ ذرا مذاکرات کے لیے یہ تو نہیں ہوتا نا کہ مذاکرات تو وہاں پر جاتے، وہ تو ان کا یعنی آج کل تو مثلا یہ تو ٹیلی فونک کانفرنس ہو سکتی ہے، آپ ان سے رابطہ بات کر کے آپ ان کو سیریس نیگوسیشن کے لیے دیکھو باڈی لینگویج از ویری امپورٹنٹ. تو میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو صاحب یہ اسٹیٹ کی دیکھیں کرنل امام صاحب اپنی طرف سے یا کوئی کسی اور کے کہنے پہ کہ بھائی آپ چلے جائیں، بات اسٹیٹ کی طرف سے تو اور پیسے مل سکتے ہیں، اسٹیٹ کی طرف سے دیکھیں یہاں جتنے بھی ہمارے قبائلی علاقہ جات ہیں. عرفان صدیقی تمہارے بزرگ ہیں یا نہیں؟ جی ہیں. ہاں وہ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں، اسی لیے انہوں نے بڑی عاجزی سے پہلے دن پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ بھی ایک کمیٹی بنا دیں. اس میں پیغام سمجھو نا. نہیں کمیٹی تو وہ تو ضروری ہے، وہ بھی ایک کمیٹی بنا دیں. ہاں تو اس میں ہماری اناؤنس ہو گئی. ہاں
اب پھر یہ ایک جگہ ملیں، اس پہ عمران خان نے اور تحفظ کا بندوبست کر دیا، انہوں نے کہا یہ اوپن ہو، یعنی لائیو کیمرے لگے ہوں. کیا مطلب؟ نہیں، قومی اسمبلی میں نہیں کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے اپنا قوم کو آگاہ. اچھا، روزانہ رات کو. تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ اس کمیٹی کا ایک اسپوکس پرسن شام میں بیٹھے، بندہ آج ہم ملے منگل کو، صبح ہم بیٹھے رہے، تم بیٹھے ٹی ٹی پی کی طرف سے، میں بیٹھا گورنمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا. شام میں ہم دونوں پھر تھوڑا سا آرام کر کے، ذرا قیلولہ کر کے، چہرے کی تھکن مکن ہٹا کے، جی تو آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، فیصلہ یہ ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور باقی نیکسٹ. یہی کہہ رہے ہیں نا اوپننگ سے. میں آپ کسی میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ موضوع جو ہے اس طرح کے پکڑ پن کا نہیں ہے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں، میں اس معاملے آج میں سرائے کی آپ بیلٹ بہت تنگ کر رہی ہے، ہم سے پیار ان کی بڑی مہربانی. رحیم یار خان، السلام علیکم. جی وعلیکم، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ علی بات کرو عمران خان سے. جی علی بھائی. دوسرے بھائی، مجھے یہ آپ سے ایک گائیڈنس تھوڑی لینی تھی کہ یہ جو ہمارے طالبان سے مذاکرات یا دوسری جو پالیسیز ہیں، ان پہ جو انٹرنل ایکسٹرنل، اس میں یہ رائٹ لیفٹ یا لبرل سیکولر یا پوسٹ اسلامک جنگ ہے، یا ویسے ان میں اہلیت ہی نہیں ہے، قابلیت ہی نہیں ہے، بس یہ پوائنٹ اسکورنگ اور سیاسی چال چل رہے ہیں؟ نہیں، ان میں صلاحیت نہیں ہے. ویسے بھی لیفٹ اور لبرل لوگ جو ہے ان کا تو پاکستان پہ رہنے کا حق نہیں ہے، ان سے تو جزیہ لینا چاہیے. دیکھو یہ اسلامی ریاست ہے یا نہیں؟ یہ کیا، مجھے یہ بتائیں کہ کیا لیفٹ لبرل لوگوں کو تو یہاں نہیں، رہنے ان کی کا بات حق بھی نہیں سننی ہے. چاہیے، ان کی بات ہے، لیکن نہیں، ان کی بات ٹھیک ہے، کر لیا نا، عوام نے ریجیکٹ کر دیا ان کو. ابھی ایجنڈے کو کوئی یعنی فالو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے، وہ اپنی بات کریں، جو باقی دنیا بات کرتی ہے ہر بات. ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ جو ہوتے ہیں فرنج میں، نہیں، ان کی بات نہیں، اسی ان لیے کی بات خورشید شاہ کے پاس نہیں گیا نا چودھری نثار علی، صحیح نہیں گیا. وہ ان کو صحیح پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے ریلو کٹا، ٹھیک ہے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. اچھا، میں نہیں اس پہ جانا چاہتا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے، یہ کمیٹی بن گئی ہے، اس کمیٹی کے بننے سے کیا ہم امن کی توقع رکھیں؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آئیے ہاتھ اٹھائے ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، میں تو خلوص نیت سے چاہتا ہوں. لیکن عرض یہ ہے کہ یہ کمیٹی، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں بخدا یہ کہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ 4 بندے یہ اناؤنس کریں گے. وہ کوئی صدیق گیا تو وہ پرائم منسٹر صاحب کو کسی نے کہا جی یہ ہو سکتا ہے کہ سیاستدان ناراض ہو سکتے ہیں، جس کا اظہار کیا مولانا فضل الرحمان نے اپنے مخصوص انداز میں، اگرچہ آخر میں کہا کہ اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گے، وہ ضروری ہوتا ہے، کیا کریں ہم. تو وہ پھر یہ ہوا کہ آئے چودھری نثار علی خان صاحب، عمران خان، انہوں نے کوشش کی، حتیٰ کہ شیخ رشید کے پاس بھی بیٹھ کے بہلاتے پھسلاتے رہے کہ ان 4 کے ساتھ نا، نہیں تو چلو سیاسی نمائندوں کے، تمام سیاسی جماعتوں نے کہا نہیں، ہم نہیں. اچھا، وہ یہ اس طرح تو یوں کیا. اب وہی سیاستدان کیا بیانات دے رہے ہیں کہ جی یہ تو ٹیکنوکریٹس کے حوالے کر دیا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطاب فرمایا معاملات تو پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے. نہیں، معاملات کیسے؟ جس کمیٹی کی معاونت وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کر رہے ہیں، اور جس کمیٹی کے معاملات اور مذاکرات کی نگرانی وزیر اعظم پاکستان خود کر رہے ہیں، قائد ایوان نیشنل اسمبلی، تو وہ پارلیمنٹ سے باہر کیسے جا سکتے؟ آپ کا مطلب ہے کہ چودھری نثار علی خان مرکزی وزیر داخلہ اب معاونت فرماویں گے عرفان صدیقی صاحب؟ بالکل فرماویں گے. پرائم منسٹر کا آرڈر ہو ہے، سکتا کیوں پرائم منسٹر کو کہہ دیں جو بھی کہہ دیں. اگر آپ نے سنجیدگی کی بات کرنی ہے تو سنجیدگی کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے صرف ایک بات کہی ایک فقرے میں کہ دہشت گردی کی وارداتوں کو فوراً بند کر دینا چاہیے، فوراً بند کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا. ساتھ ہی ان کی طرف سے جواب آیا کہ کمیٹی ویل ڈن. بائی دا وے یہ آج کراچی میں جو رینجرز ہیں یہ ہم نے اب وہ کیا لکھیں گے جواب میں، اس کو صرف ایک آدمی کھل کر آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے جو اتفاق سے اس کمیٹی کا ممبر ہے، رستم شاہ محمد. کیونکہ جب گفتگو کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی کچھ منیمم کریں گے نا. فارن آفس میں رہے تو ہاں، وہ نہیں، وہ جب جائیں گے بابا تو پھر وہ جواباً وہ کیا لکھیں گے جواب میں؟ وہ یہ کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا موبلٹی ہو رہی ہے، اور وہ جو میں کہتا ہوں فورس پروجیکشن ہو رہی ہے،
وہ کہیں گے جی ایسا کریں فی الحال شمالی وزیرستان سے فوج نکالیں، ٹھیک، یہ ہوگا مطالبہ. تو یہ ان کا آپ فوراً اس مطالبے پر ساتھ کریں کہ سب سے پہلے جنرل حمید گل صاحب آپ کو بتائیں کہ قائد اعظم نے پہلا فیصلہ یہ کیا تھا پل آؤٹ فورسز. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کے لیے تیار؟ نہیں دیکھیں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کی بات، یہ آپ پہلے آپ پری کنڈیشن مجھے یہ پتا نہیں. اچھا بات کرتے ہوئے آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ کچھ نہ کچھ یار وہ یہ مانگ سکتا ہے، میں یہ مانگوں کیا گا. بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں ٹیکٹیکل ریٹریٹ، یعنی یار مستاق تمہاری جو اوقات ہے، تم نیو یارک میں جا کر کسی فلیٹ کا کہو گے کتنے رہ گئے یعنی میرینٹن کے اندر؟ میرا نہیں، ظاہر ہے کہ بھائی نہ میں مطلب یہ کہ میں اور تم ہم اسی مکان کے کرائے کی بات کریں گے نا جس کا ہم کرایہ دے سکتے دینے کے قابل ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ سیم ہیپنس وتھ مذاکرات. آپ کو وار گیمنگ تو کی ہوتی ہے نا کہ میں جب فلاں سے مذاکرات کروں گا تو وہ رستم شاہ محمد بار بار کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ بات کیوں کہتے ہیں، وہ شریعت نہیں چاہتے، ان کا یہ مطالبہ نہیں ہے. آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ شریعت، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا جی وہ تو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رجحان سے کالر ہے میں، لیکن چلیں شکر اللہ آپ سنجیدگی پہ تو آئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں الطاف مزاری بات کر رہا ہوں رجحان سے. جی بھائی. سر یہ جو کمیٹی بنایا میاں صاحب نے، 4 کمیٹی 4 رکن ہے سر. جی سر پارلیمنٹ سے کوئی ایم ایل اے اس میں کوئی شامل نہیں سر، کیا یہ ایم ایل اے اتنے قابل نہیں سر پارلیمنٹ میں؟ نہیں، ان کو پارلیمنٹیرینز کو کہا گیا لاسٹ منٹ پہ، جی میں اس کا خود گواہ ہوں، چودھری نثار صاحب گئے تھے عمران بھائی کے پاس بھی، شیخ صاحب کے پاس بھی، شیخ صاحب کے پاس بھی بہت عرصہ جا کر بیٹھے رہے، سیاستدان نہیں مانے، شاید انہیں غصہ آیا ہوگا کہ آخری وقت کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا نہیں، یہ دیکھو حقائق کو نہیں مسخر کرنا کہ ان کو کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے نہیں کہا کہ آپ بھی ایک ایک بندہ دے دیں. وہ یہ نا کسی صدیق نے کہا ہوگا نا یار، کیونکہ بلا رہے تھے نا کسی ایڈوائزر نے کہا یہ کیا یار میاں صاحب باقاعدہ چٹیں بھیج کے لوگوں کو بلا رہے تھے، ان سے ظاہر پوچھتے ہیں. چلے جی وہ مرحلہ گزر گیا، اس مرحلے کے اوپر میں یہ تو اب یہ وزیرستان سے اگر وہ سارے معاملات سے یہ جی ہمیں یہ خیال ہے کہ چونکہ دیکھیں میڈیا پہ ساری بات اس وقت سے کیا چاہیے، میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں ٹھیک کہ یہ تو سب اتمام حجت ہے، اتمام حجت ہے، بائنگ ٹائم کی سین ہے. وہ یہ کہیں گے کہ حضور آپ نے جو کچھ اپنی ابھی پوزیشن سے لگا کہ یہ جو موبلٹی کوئی نہیں 4 دن کے لیے 4 دن فرض کیا کہ اگر ایسی بات ہے تو فوج اگر 4 قدم آگے ایسے نہیں ہے کہ میں اور تم سیٹیاں مارتے نا F6 مارکیٹ تک گئے تھے، یہ فوج کی موبلٹی ہوئی ہے اور فوج کو اگر 4 دن میں آئی ہے تو 8 دن میں واپس چلی جائے گی. یہ کیوں آپ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ وہ مریخ پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ اچھا اگر فرض کیا کہ سپر مارکیٹ سے جو ہے نا ڈپلوائے کرتے رہے ہیں، میں تو نہیں کرتا رہا شاید آپ کا، آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھو میں نے کبھی ڈپلوائے نہیں کیا فورسز کو، اس لیے میں اس سیفلی میں یہ پریزیوم کرتا ہوں کہ یہ پروبیبلی کافی سوچ وچار کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہاں بندے بٹھا دو تو ٹھیک ہے نا. تو اگر فرض اگر چیس بھی کھیلو تو دیر لگتی ہے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں، 12 دن لگ جائیں گے، 20 دن لگ جائیں گے، 1 ماہ لگ جائے. لیکن اگر کوئی امن کا راستہ نکلتا ہے تو نکلنے دیں. اس کے جواب میں آئیے ہاتھ اٹھائے ہم بھی. اچھا آپ بے شک لاہور سے کال آئیے ہاتھ اٹھائے ہم بھی، اس میں تو کوئی پتہ نہیں، یعنی آپ مذاکرات چاہتے، آپ امن اس ملک میں چاہتے ہیں قسم سے آئیے ہاتھ اٹھائے ہم بھی. یار کیوں مذاکرات دعا سے تو نہیں ہوتے نا، میری تو بلکہ یہ بھی دعا ہے عرفان صدیقی اور رحیم اللہ دونوں سے کہ جیسے ہی پہلا رابطہ ہو تو 3-4 میرے جیسے بدنصیبوں کہیں گے یار یہ جو مرضی بکواس کرتے رہے. یہ تو منوا لیں گے نا کہ ایسی سی بی ایم کے لیے کہ جی اور 1-2 مہینے اس کو بکواس کر دیں. یہ تو کم از کم یہ تم بھی اس میں حصہ ڈالو نا. یا دیکھو اپنے صحافی برادری کے ووٹ لینے جاتے ہو، ان کی جان کی تحفظ کی تو درخواست مانگو رحیم اللہ سے اور عرفان صدیقی بھائی سے. لاہور سے کالر ہے نا، میری بات تو سنیں. آپ نے پورا پروگرام میرے ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم ہی نکلتا جا رہا ہے اور آپ کو بات ہی نہیں کر رہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر حسن بات کر رہا ہوں میں. جی ڈاکٹر صاحب. اب میں نے دوسرے صاحب سے یہ پوچھا تھا جی کہ آپ لوگوں کے ورشن سن رہے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ ہم آپ کو ہمیشہ بڑا اچھا جانتے ہیں. آپ خود ہی بتایا نا کہ یہ کمیٹی کامیاب ہوگی یا نہیں جی ڈاکٹر صاحب کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے. نصرت جاوید آپ کو پوری ذمہ داری سے، کیونکہ مشتاق صاحب بھی مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، اٹ از اے نان اسٹارٹر اینڈ آئی سے اٹ آن ریکارڈ. جی اچھا آگے تو کیا مطلب
मैंने उन्होंने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया, और आप कह रहे थे संजीदा। तो सर ये तो अभी मैंने एक ही बात की, मैं सिवा कह रहा था कि हजम कर लेना, तो फिर आप साथ कहते हो ये क्या बात की? नहीं देखें, जिस आई एम ये बात नहीं, नॉन, मैं कहता हूं कि ये दुरुस्त समत में एक रीड माय लिप्स, दुरुस्त समत में एक कदम है। आप इसको माने या ना माने, अगर आपकी ख्वाहिश नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। देना गल मेरी, मैं तेरे नाल लड़ना ही नहीं, तेरे थले लगा है, जिथे भी जाऊंगा मैं तुम्हारा दाया घुटना पकड़ू बाया पकड़ू, सम तो दुरुस्त ही होगी। तो क्या आप, अच्छा इस मुल्क में आप अमन को यानी आप चांस ही नहीं देना चाहते? आप यानी क्या किस अभी तक देखो ना कितना अमन है, तो जाहिर है मैं तो चांस की रास्ते में, मैं रास्ते में खड़ा हूँ। नहीं, आपको चाहिए, देखिए मेरी मैं बात कहूँ कि जी बहुत आप जैसे, मैं बार बार क्या, अच्छा आप जैसे या आप जैसे और दूसरे, नहीं तो मैं बार बार आपकी नीयत पे कतन नहीं है, हाथ उठा, मैं सिर्फ इतना आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अल्लाह करे, अपनी जान के अल्लाह करे कि इरफान सिद्दीकी साहब हमारे भाई हैं, बड़े कामयाब रहे, रहीमुल्लाह मेरी जान, आमिर साहब कामयाब हूँ, रहीमुल्लाह यूसुफ जई, रुस्तम शाह मोहम्मद, अल्लाह करे कि ये जिस रास्तों पे वो कहते हैं मोहब्बतों के सफर पे हैं गामजन जो लोग, खुदा करे कि मैं उन सबको सुरखरू देखूं। तो ये जिस काम के लिए लगे उनकी सुरखरू की दुआ करें। आप दरमियान में कहते हैं अल्लाह करे ये कबूलियत की घड़ी हो। तो ये इसी ख्वाहिश के साथ मैं भी इजाजत चाहता हूँ नाज़रीन से भी और आपसे भी, लेकिन मुझे आज आपने बहुत मायूस किया, खुदा आइए नाज़रीन से चाहते हैं इजाजत जाने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस boltaPakistan@tv नुसरत जावेद और मुश्ताक नाज़ की जानिब से खुदा। बच्चे ठीक से खाएंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? उन्हें कॉम्प्लान भी दीजिए। अब खालिस बादाम और दूध के जायके के साथ एक नया फ्लेवर कॉम्प्लान